القرآن قد خصك الرحمن. اب مثال کے طور پر آپ کا بچہ فرش میں پانی گرا رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ جس چیز سے گرا رہا ہے آئیں گے، جھپٹ کے پکڑیں گے، اٹھا کے وہاں رکھیں گے، پاؤں پٹکتے جائیں گے، اس کو بھی ہو سکتا ہے بازو سے پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دیں اور پھر غصے میں لا کے معاف کریں. دوسرا طریقہ کیا کریں گے آپ؟ بس the alternate. وہ کھیل رہا ہے، وہ کچھ ایکسپلور کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کر کیا رہا ہے اس وقت. تھوڑی دیر ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح کہ وہ اس پانی کو بھرنے، اس کو نکالنے، اس کو پھینکنے کے سارے عمل کا مشاہدہ کر رہا ہے. یہ وہ کچھ لرن کر رہا ہے. اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور پانی گرا رہا ہے اور کام خراب کر رہا ہے آپ کا، یہ کام بڑھا رہا ہے. آپ کیا کریں؟ مثلاً اگر آپ کے گھر میں ٹب ہے تو وہاں پانی بھر کے اس کو کھڑا کر دیں اور اس کو وہی مگا پکڑا دیں اور اسے کہیں اب خود ڈالو اب اس میں، چلیے یہاں ڈالتے ہیں. کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور آپ جا کے اس کو خود صاف کریں یا اس کو ساتھ لگائیں اور اسے کہیں کہ یہاں سے پھسل جائیں گے، یہاں آ کے کرتے ہیں. یہ نہیں یہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہر ماں کی اپنی عقل مندی پہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹ کیا دیتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو بالکل سٹپ کر کے اسے روک دیا کہ نہیں تم نے گرانا ہی نہیں پانی، تو وہ اس کے اندر کا وہ جو سیکھنے کی ایک ابیلٹی آپ نے اس کو کرش کر دیا، مشاہدے کی قوت چھین لی. ایکسپیریمنٹ کرنا اس کو سکھایا ہی نہیں آپ نے، اس کے سارا لرننگ پروسیس رک گیا اس سے. کیونکہ ہم کو اپنی پڑی ہے کہ ہمارا کام نہ، ہمارا گھر بس فکس پیک ہو اور اس میں کوئی ایک ایسی چیز نظر نہ آئے. اور پھر لوگوں سے ڈراتے ہیں، ابھی لوگ آگے تو کیا کہیں گے، ان کا گھر گندا ہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ طہارت صفائی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہر وقت لوگوں کا اتنا خوف بٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرنا اتنا سکھاتے ہیں کہ وہ بےچارے لوگوں کے غلام ہو جاتے ہیں. انہی کی نظروں میں جچنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں جچنا ان کو آتا ہی نہیں. تو نہ لوگوں سے ڈرائیں اور نہ لوگوں کی تعریف کا بہت عادی کریں، اس سے اوپر اٹھا لیں ان کو. اچھا، اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کا پانی گرانا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بچہ جب خاموشی سے بیٹھ کے اپنے بلاک سے کھیل رہا ہے یا کچھ اور کام کر، وہ نہیں ہمیں نظر آتا. اس پر تو ہم ایک فس کریٹ کر دیں گے اور وہ جو اچھا کام کیا اس نے اس پہ تعریف نہیں کرتے. جب آپ دیکھیں کہ بچہ آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دیکھ کے اسمائل کریں، خوش ہوں، آپ کہ ماشاء اللہ میرا بچہ تو بہت اچھی طرح کھیلنا جانتا ہے، اتنا اچھا ٹاور بنا لیا، واؤ تم تو اتنی تیزی سے بنا لیتے، اتنی جلدی بنا لیتے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی بھی اچھی تعریف. تو تعریف کرنا اور توجہ دینا بہت زبردست تربیت کا طریقہ ہے. اس حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا، جھوٹی باتیں نہیں کرنا، اس کو غیر حقیقی تعریف کا عادی نہیں بنانا. لیکن اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو بھی توجہ کرنا. اگر وہ کوئی خراب کام کر رہا ہے تو پہلے آپ ذرا اس کی نظر سے دیکھیں کہ یہ کیا نکالنا چاہ رہا ہے، اس میں سے کیا کرنا چاہ رہا ہے. بعض اوقات بچے کسی خاص میں گھسے چلے جا رہے تھے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مرنے جا رہے ہیں وہاں، اور آپ کھینچ کے ان کو وہاں سے نکال لیتے. پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو ان کی کریٹیوٹی کو نہیں مار دیں گے.